کہیں ہاسٹلوں میں ہیں، کہیں کوچنگ سینٹروں میں ہیں، کہیں گھروں سے باہر ہیں، وہاں کیا کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جوانی داغدار ہو گئی۔ آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تم اپنے پاس کو سوچ کر کے افسوس کرو گے، میں اگلی فیملی لائف بہت اچھی شروع کرتا مگر میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو آج کے بعد کرنا تھا، وہ تو پہلے نہیں کرنا، وہ کر چکا ہوں۔ جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے، چاہے یہ 15 سال کا لڑکا ہے، 18 کا ہے، 20 کا ہے، 25 کا ہے، 30 کا ہے، اور افسوس اگر بعض بچے ایسے بھی ہیں جو 35-40 سال تک پہنچ گئے لیکن ابھی ان میرڈ ہیں، ان تمام کے لیے نکاح کی مجلس کا میسیج یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کا نکاح ابھی نہیں ہوا، رکاوٹ جو بھی ہے، چاہے عمر کا تقاضا ہے، تعلیم ہے، گھر میں مسائل ہے، جس وجہ سے بھی ہے، آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں کہ جس دن آپ کا نکاح ہوگا اس دن آپ کو خاموش اپنی پچھلی زندگی کو دیکھنا ہوگا، میں نے اب تک کیا 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 ہے، اب ایک نئی زندگی سٹارٹ کر رہا ہوں، تو تمہارا پاسٹ تمہارے سامنے آئے گا اور وہ آئینہ دکھائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تم اپنے پاسٹ کو سوچ کر کے افسوس کرو گے، میں اگلی فیملی لائف بہت اچھی شروع کرتا مگر میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو آج کے بعد کرنا تھا، وہ تو پہلے نہیں کرنا، وہ کر چکا ہوں۔ کاش سمجھ میں آ جائے کیا بات کہی جا رہی، اور یہ آج کے زمانے کے نوجوان کے لیے بہت مشکل ترین امتحان آج کے جوان کے لیے کیا ہے کہ اپنی جوانی کو ان داغوں سے بچانا جو داغ چاروں طرف سے عام ہے۔ جو ہماری صورتحال ہے گھروں میں، دفتروں میں، سکولوں میں، ان کوچنگ سینٹروں میں، ہاسٹلوں میں، سڑکوں پر، پارکوں میں، ٹھیک ہے، بچے پڑھنے کے نام نکلتے اور کہاں کہاں جاتے ہیں، لڑکیاں پڑھنے کے نام پر نکلتی اور کیا کیا کرتی ہیں، والدین شوق سے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور کہیں ہاسٹلوں میں ہیں، کہیں کوچنگ سینٹروں میں ہیں، کہیں گھروں سے باہر ہیں، وہاں کیا کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جوانی داغدار ہو گئی۔ اب کوئی امید نہیں ہے کہ آپ جب باقاعدہ ازدواجی زندگی شروع کریں گے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ شانو ایسا کرتے ہیں جو تمہیں نکاح کے بعد کرنا تھا، تم نے نکاح سے پہلے، تمہیں نکاح کے بعد محبتیں کرنی تھی اپنی بیوی سے، وہ تم نے پہلے کسی اور سے کی ہیں، تم کو نکاح کے بعد اپنی بیوی سے کہنا چاہیے تھا میں سب کچھ قربان، تم اس کو کہتے رہے میں تمہارے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا، تم اس کے لیے بلک کر، تم اس کے لیے بلکتے تھے، تم اس کے لیے سفر کرتے تھے، تم اس کے لیے کرتے رہے، تم کو اس کو ٹچ کرنا تھا تم اس کو ٹچ کرتے رہے، تم اس کے ساتھ جو کرنا تھا وہ تم اس کے ساتھ کرتے رہے، اب سچ چھومت ہوں نماز وائدے میں نے بچوں کٹ ماز کھیلا، تم نے جو جرائم کیے ہیں جرائم کے بعد اب اگلی مزیدار زندگی میں تمہیں وہ تعلیم کروں گا جو شادی کی مزیدار زندگی ہوتی ہے، اور وہ ایمان کے مزوں کے ساتھ آتی ہے، حلاوت کے ساتھ آتی ہے، اس مزے کا احساس ان تمام کو ہوگا جن کی شادیاں ہوئیں اور پھر کامیاب شادیاں ہوئیں، وہ جانتے ہیں کہ فیملی لائف میں اللہ نے کتنا ٹیسٹ رکھا ہے۔ کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا دو میاں بیوی جیسی محبتیں آپس میں کرتے ہیں ایسے کوئی نہیں کرتا، اور واقعی یہی ہے، یہ بالکل اجنبی، جو ہی اجنبی نکاح ہو گیا جناب، اس کے دل میں سب زیادہ محبت اس کی، اور اس کے دل میں سب زیادہ محبت اس کی، اور اس گھر والوں کی نظر میں سب سے پیارا ان کا داماد، اپنا بیٹا بھی اتنا پیارا نہیں رہتا، یہ نکاح نہیں کھڑا کر دیا، یہ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایک دم چینج آ جاتا ہے کہ صاحب یہ لڑکا جو ابھی تک اجنبی تھا یوں ٹور چھو گژھان یمن تو چھو ساری زانا زامتر، اللہ اکبر، اور اس جب ٹھیک ہوتا ہے تو اس بعض دفعہ یہ بھی دیکھا کہ یہ جو داماد ہے یہ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر نہیں کرتا جتنی ان کی کرتا ہے، یہ داماد اپنی بہن کی اتنی کیئر نہیں کرتا جتنی بیوی کی کرتا ہے، یہ بیوی اپنے بھائی کو اتنا نہیں پوچھتی جتنا اپنے شوہر کو پوچھتی ہے، وجہ نکاح۔ لیکن یہ سارا تب ہوگا، یہ مزے سارے تب ہیں جب اس سے پہلے آپ نے گناہ۔ تو نوجوان تمام لڑکے جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور اس حفاظت کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے بہت جنگ کرنی ہوگی، اور ایک کولڈ وار ہے وہ، اور وہ ہر قدم پر وہ جنگ ہے، گھر سے باہر نکلیں تب، پڑوس میں ہو تب، کلاس میں ہو تب، کوچنگ سینٹر میں ہو تب، آفس میں ہو تب، آپ کو کلینگوں سے لڑنا ہوگا اگر وہ فیمیل، آپ کو کہاں کہاں یہ آج کے نوجوان کے لیے اور آج کی بچی کے لیے یہ جنگ ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کی مجلس کا میسیج آپ کے لیے یہ ہے کہ جس دن آپ کا نکاح ہو جائے آپ اس دن ایک خاموش ٹیسٹ دے دو، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ اس دن کہو الحمدللہ میں بالکل پاک صاف ہوں،
میں نے اب تک یہ جوانی کانٹوں سے گزار گزار کر یہاں تک پہنچائی اور داغ لگنے نہیں دیا. اور اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ کو ایک بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے, اور وہ میرا اللہ کی طرف سے ہوگا. اور اگر اس میں کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو مایوس نہیں ہونا ہے. کیا ہے محسوس ہو رہی کہ میں کیا کروں جناب؟ اگر آپ کی ویڈیو کالیں ہو رہی ہیں, اگر آپ کے کنیکشن چل رہے ہیں, اگر آپ کا رابطہ غلط ہے, اگر آپ کے ریلیشن چل رہے ہیں, اگر آپ کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر میں پھنسے ہوئے برباد ہو گئے ہیں, اگر آپ نے ڈرگس میں اپنے آپ کو برباد کیا, ٹھیک ہے, جس کا پاسٹ ڈارک اس کا فیوچر اس کے ہاتھ میں ہے. آپ پچھلے کل کو مت ڈھونڈو, آپ اگلے کل کو بچاؤ. اگر پچھلے کل میں داغ لگ گیا ہے, اگلا کل اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے جناب. جس کا پاسٹ برباد ہے اس کا ٹمارو اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے. آپ بھول جاؤ پچھلے کو اور اگلی زندگی کو صاف کرو. میں نے یہ کیا اب نہیں کروں گا, میں نے یہ کیا اب نہیں کروں گا, میں نے یہ. اور جب یہ کہیں گے میں یہ کیا اب نہیں کروں گا تو رکاوٹیں آئیں گی. وہ رکاوٹیں عجیب عجیب ہوں گی. وہ شیطان, وہ نفس, وہ وہاں سے بکھمہ زہر اگر تم میں سے کاٹ کر رکھے. یہ بھی تو ہوتا ہے جناب. آپ کو یادیں ستائیں گی جناب, آپ کی ٹینشنیں ہو جائیں گی, آپ کو نیند نہیں آئے گی, ٹھیک, اس کے لیے بلک بلک کر رونے بھی لگیں گے, اور کیا کیا ہوگا. پھر وہ گفٹ یاد آئیں گے, پھر وہ ملاقاتیں یاد آئیں گی. تو جواب ہے جب آپ طے کر لیں گے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ایک انسان کو پیزا کھانے کا بھی شوق ہے, برگر کھانے کا بھی شوق ہے, چاکلیٹ کھانے کا بھی شوق ہے, کولڈ ڈرنک پینے کا بھی شوق ہے. یہ سارے شوق پورے کر رہا ہے کیونکہ پیسہ بہت ہے. اور اچانک معدے میں درد ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا کینسر پہلا سٹیج, لہذا یہ بھی بند, یہ بھی بند, یہ بھی بند. کیا کریں گے اس وقت؟ کیا کریں گے جناب؟ بالکل نہیں. کھاؤ گے پھر پیزا برگر کرنا ہے؟ بالکل نہیں. بس کولڈ ڈرنک پیو گے؟ کہنے لگا ہرگز نہیں. کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ایک چیز بھی نہیں جانی چاہیے, دوائی یہ ہے, پرہیز کرو گے ٹھیک ہو جاؤ گے. کیسے پرہیز کر رہے ہیں آپ؟ انسان جب ارادہ کرتا ہے مجھے پرہیز کرنا ہے, کر لیتا ہے. اب طے کرو کہ انشاءاللہ اگر میری زندگی میں داغ لگ گیا ہے تو میں اس داغ کو دھلواؤں گا. میں اتنا اللہ کے سامنے رہوں گا, یا اللہ میرا داغ دھو دیجئے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا. اور جو اگر مجھے اندر سے نفس کہے گا, وہ کہے گا, ٹھیک ہے, سوسائٹی کہے گا, میں سب کو لات ماروں گا. ایک طرف سے یہ سب ہیں, ایک طرف سے آپ ہیں, مجھے آپ کو فالو کرنا ہے, ان سے میں لڑوں گا. تو جب آپ یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے, میں ایسے پاکیزہ جوانوں کو جانتا ہوں جو ملتے ہیں. اور یہاں نہیں, یورپ کے ملکوں میں کشمیری نوجوان وہاں سے فون کر کے پوچھتے ہیں. میں پہلے سوال عام طور پر پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہنے لگے جی بالکل نہیں. شراب تو نہیں پی؟ بالکل نہیں. غلط ریلیشن تو نہیں؟ بالکل نہیں. ٹھیک. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہاں پانی مہنگا ہے, شراب سستی ہے. وہاں کہتا ہے یہاں سے جانے کی ضرورت ہے, وہیں سے پیچھا ہوتا ہے. لڑکا کشمیر کا ہے, ایمسٹرڈم میں. وہ کہتا ہے ایمسٹرڈم وہ شہر ہے جہاں روزانہ شام کو پلے کارڈ لے کر کے کھڑی ہوتی ہیں, اس میں لکھا کون ہمارے ساتھ رات گزارے گا, اور پیسہ وہیں سے ملتا ہے. اس شہر میں ہوں میں. میں نے کہا تم کیسے ہو؟ کہنے لگا بالکل پاک. ایسے بھی ہیں. بہرحال جوانوں کے نام یہی میسیج تھا. اس کے بعد نکاح نعمت ہے, اور یہ نئی زندگی سٹارٹ کرنی ہے. نکاح عبادت بھی ہے, نعمت بھی ہے. نکاح امتحان ہے اس لڑکے کے لیے, نکاح امتحان ہے اس کے ماں باپ کے لیے, نکاح امتحان ہے اس بیٹی کے لیے, نکاح خوشی بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے. آپ کیسے شوہر بنو گے, تمہارے ماں باپ کیسے سسرال والے بنیں گے. جناب چاہے ماج گو امتحان سٹارٹ, چاہے ماج کس ہش بنے, تمہاری ماں کا امتحان سٹارٹ ہو گیا, وہ ساس کیسی وہ ساس بنے گی. مجھے یاد ہے یہ اس شہر کی ساس ہے, گاؤں کی بہو ہے, ساس اس کی پھوپھی بھی ہے. وہ بہو اور ساس کا جھگڑا چل رہا تھا ہمارے سامنے, تو بہو کہتی ہے یہ شے میں پوپ, میں تو بس ٹھیک, مگر یہ بیچ. وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جہاں ہم ہیں, یہاں کے قریب ایک محلے کی وہ خاتون تھی. مجھے غیبت تو نہیں کرنی ہے, میں واقعہ بتا رہا ہوں, میرے سامنے ہوا. جناب بیٹی کہہ رہی ہے اسے میں پاپ بیچے اسے بیچ, ٹھیک. اور اسی شہر کا واقعہ بسپورہ کا ہے. 4 بہویں لڑتی ہیں, ایک کہتی ہے میں اپنی ساس کی خدمت کروں گی, دوسری کہتی ہے میں اپنی ساس کی خدمت کروں گی, ایک کہتی ہے ساس ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی, وہ کہتے ہیں اپنے ساتھ نہیں کہتی. ان سے پوچھتے ہیں کیوں, کہا کہ ہماری ماؤں نے ایسی شفقت ہمارے ساتھ نہیں کی جیسے ساس نے کی. کیریکٹر دونوں ہیں. تو سب کے لیے امتحان شروع ہو گیا. مرد کے لیے امتحان شروع ہو گیا, تم کیسے شوہر بنو گے. عورت کے لیے امتحان شروع ہوگا, آپ کیسی بیوی بنو گے. رویے اپنے ٹھیک کرو, فیملی لائف کامیاب ہو جائے گی.